السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ احمد قریشی صاحب ہیں, عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں وداؤٹ اینی ڈیلے ایم گونا گو ٹو خان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پہ آنے کا. اور obviously you have been an inspiration for a whole generation and still continues to be so. اور آپ کی جو سٹانس ہے, آپ کا جو تحریک انصاف کے معرفت سے, وہ ایک اتنا نوبل کاز ہے. اور اب پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, اور بلکہ ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جس نے کہ پہلے جو فلاحی کاموں میں ہسپتال سٹارٹ کیا, اس کے علاوہ اسکول یونیورسٹی بھی آپ سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پالیٹکس کے اندر آپ کو اس کے اندر کوئی دم آتا ہے کہ ہاں اس بندے نے کچھ کام کیا ہے, تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ ملک کے اندر کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور کے اس کے ہاتھ. لیکن کیونکہ پولیٹیکل سیٹ اپ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ کی پارٹی یا آپ بذات خود اس کفر کے نظام کے اندر سے نکل کے اوپر نہیں آ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آ سکتے, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ ایک ڈینجرس انسان ہیں. تو جیسا کہ اب ڈریمز کی بات چل رہی ہے کہ ہم ڈریم کرنا چاہتے ہیں اس پاکستانی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے ڈریم کو؟ علی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, آپ کو زاہد کو, یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ اگر جو ایک سینگ ہے کہ a nation without a vision dies. قوم کی جب ایک ویژن ایک قوم کا روڈ میپ ہوتا ہے, جی, جب آپ کا روڈ میپ ہی ختم ہو جائے تو وہ قوم بھٹک رہی ہے, اینڈ میں جا کے تتر بتر ہو جاتی ہے. تو یہ جو اقبال جو اس وقت جو 20th سینچری میں اگر کوئی اسکالر آیا ہے اور جس کے فیسٹس تھے, ایک نہیں تھا, وہ سمندر ہے اقبال, لیکن اس نے جو ڈائریکشن دیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ, اور خاص طور پہ علی آپ, کہ جو نوجوانوں کو یہاں اس وقت جو ان کے رول ماڈلز ہیں, آپ کم از کم ان کو یہ ایک نئی سوچ دے رہے ہیں. آگے بات ڈریمز کی, اور زاہد نے بہت اچھی بات کی کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خوابوں کو چیس کرتا ہے. بالکل, جس کو خوف نہیں ہوتا اپنی کہ وہ خواب دیکھ بھی سکے, بڑی خواب دیکھتا ہے اور پھر کسی خوف کے بغیر اس کو چیس کرتا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ وہ ایک پیریڈ دیکھیں کہ اس دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ گریٹ مین نہیں آئے. جی, ایک پرولیفریشن تھی گریٹ انسانوں کی, جو بھی ان کے ارد گرد جو انہوں نے دیکھا ایک گریٹ لیڈر کو, وہ سب گریٹ بن گئے. کیا چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز, ایک تو ان کی سوچ بڑی کر دی. انسان کی سوچ ہوتی ہے میں کے اوپر, چھوٹی, بڑے سے بڑا انسان جب میں کا سوچتا ہے وہ چھوٹا سا بن جاتا ہے. آج جو آپ اپنی لیڈرشپ دیکھ رہے ہیں, اپنی ملک کی لیڈرشپ دیکھیں, میں پولیٹیکل فگرز کی بات کر رہا ہوں, یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی, ان سب کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, سب کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں. پہلے اپنے آپ کو بچایا ہے, اب پھر ملک کا سوچ رہے ہیں. ویژن کوئی نہیں ہے. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لمیٹڈ ویژن ہے, کیونکہ لمیٹڈ ویژن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کچھ تو ہو. میں آپ کو پہلے خواب بتا رہا ہوں کہ ڈیفینیشن ایک بڑا خواب کیا ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتا کہ میری BMW ہو, میری گاڑی ہو, میرا یہ ہو, گھر ہو. وہ اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے. بڑا خواب کبھی اپنے اوپر میں پہ نہیں ہوتا. تو جو بڑی سوچ دیکھتا ہے وہ منڈیلا ہوتا ہے, یا مہاتر ہوتا ہے, یا قائد اعظم ہوتے ہیں. یہ بڑی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنا نہیں سوچتے. اچھا, اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پہلے خواب دکھائی, بڑی ان کی ویژن ہوگی کہ ان کے صحابہ کوئی سینٹرل ایشیا جا رہا ہے, کوئی مصر جا رہا ہے, وہی عرب تھے, وہ کیا پھیل گئے پوری دنیا میں, ساری دنیا میں, اور ان کی ویژن پھیل گئی. اور دوسری چیز جو سب سے بڑا آپ کا پوٹینشل کو روکتا ہے وہ خوف ہے. خوف جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. جب آپ کے خوف ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو روکتا ہے کہ جی میں مر نہ جاؤں, میں ذلیل نہ ہو جاؤں, میری رزق نہ چلی جائے. یہ بڑے خوف ہیں, یہ مجھے روکتے ہیں اس بڑے خواب کو چیز کرنے کے لیے. تو جو ابھی پاکستان کے طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت بڑا خواب تھا کہ ایک مثالی ہم نے ریاست قائم کرنی تھی, جس میں ہم نے ایک ایسا سسٹم دینا تھا جو ساری مسلمان دنیا کے لیے ایک مثال بنی. دنیا کو بھی پتہ چلنا تھا کہ ایک کیسا نظام دیا ہے جو کہ ایک دنیا میں مثال بن جائے. جو ہم نے ایکچولی, جس کو کوئی کہتے ہیں, ہم نے ایک لیبارٹری بنانی تھی کہ کیسے اسلام کی جو ایک آج کل کی دنیا میں ریلیونٹ ہو اور ہم ایک اپنا مقام بنا سکیں. اسلام کا قلعہ بنانا تھا پاکستان نہیں, لیکن ہم نے وہ دکھانا تھا جو ایکچولی اسلام ہونا چاہیے تھا. جی,
اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کئی رکاوٹیں راستے میں آ گئی. ایک تو ہمارا تعلیمی نظام 3 طبقوں میں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے، یہ بھی دنیا میں کہیں ہوا ہے. پھر انگلش میڈیم تعلیم، وہ لارڈ میکالے نے 1815 اگر اس کی مشن سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انگلش میڈیم تعلیم کا کیا مقصد تھا. بالکل سمجھ کہ انہوں نے اپنے غلام بنانا چاہتے تھے، ذہنی غلام. اور وہ ہم اچھا ذہنی غلام سے کیا ہوا ہے؟ اوریجنل تھاٹ ختم ہو گیا ہے. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا ہے؟ انہوں نے مغربی فلسفے پڑھے اور وہ اپنے دین کو، اپنی تاریخ کو جانتے تھے. پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے. ان کی جو تھنکنگ تھی وہ آپ دیکھیں، ان کے وہ سارے موجود جو ان کے وقت کے فلاسفرز تھے ویسٹرن، ان کی کرٹیک کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائٹیرین تھا ایک ڈفرینٹ فلسفے کا. بالکل. یہاں تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہم اب انگلش میڈیم سکولوں سے نکلتے ہیں، ہم بہتر غلام بن سکتے ہیں. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ماسٹر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ. اگر مغربی سوچ آگے نکل گئی ہے ہمارے سے، جو نکل گئی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ بن کے اس کو سمجھے جو علامہ اقبال نے کیا، اور پھر ان سے آگے نکلیں. اسٹوڈنٹ ماسٹر سے آگے نکل سکتا ہے لیکن غلام ایک صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. غلام آقا سے آگے نہیں کھڑا. تو ہمارا جو ایکچولی تعلیم کا نظام ہے، اس نے ایک ہمارے پوٹینشیل پہ ایک لمٹ لگا کے رکھ دی. پھر ہمارا انصاف کا نظام ہے، وہ بھی ایک طاقتور ڈاکوؤں کے لیے NRO اور غریب آدمی بیچارہ قانون کے باہر. اور پھر تیسری چیز معاشی انصاف. جو اسلام کی بیسک اسپرٹ کیا ہے، جو خلافت راشدہ کی گریٹنس کیا تھی؟ انسانیت تھی. اس میں پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی دنیا کی تاریخ کی. بالکل. یعنی دنیا میں کبھی ایسے پینشن مسلمانوں نے ایجاد کی تھی. تو ہم آج اپنے پاکستان کو دیکھیں گے، غریب آدمی امیر کو سبسڈائز کر رہا ہے، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. امیر آدمی ٹیکس ہی نہیں دیتا، اس کے لیے ایمنسٹی سکیمز دی ہوئی ہیں، سارا عوام پہ ٹیکس ہے. تو یہ وہ اسٹیٹ اپنے خواب سے ہٹ چکی ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ واپس اس خواب کی طرف جائیں اور اس کو واپس اس اسٹیٹ کی طرف لے کے جائیں.